love you ہمارا اسٹیٹس میچ نہیں کرتا. عادتیں الگ ہیں, سوچ مختلف ہے. میری زندگی کمل نہیں. میرا بیٹا بھی اتنا ہی ایمبیشس. پلیز اس میں آ کر تو کہا تو بیٹھ جا. صرف کام کام اور کام. شریفی سے رشتہ توڑ چکے, لیکن اب ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے. Will you marry me? کہ یہ جو حق جتا رہے ہو مجھ پر اور جو حکم چلا رہے ہو تم. السلام علیکم محترم ناظرین, آج ہم بات کریں گے ڈرامہ جوم کے ایپیسوڈ 7 پر. جب آرین اپنے والد کے ساتھ مریم کے گھر آتا ہے, شہری سے ملتا ہے, تو سب کو یہی لگتا ہے کہ آرین اور شہری میں سب ٹھیک ہو گیا ہے. لیکن شہری آرین کے والد سے کہتا ہے کہ آج سے 6 ماہ پہلے آرین مینٹل ہاسپٹل میں رہ کر آیا ہے. آرین سائیکو ہے. شہری کی یہ بات سن کر آرین کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور مریم بھی حیران ہو جاتی ہے. وہ سوچتی ہے کہ آرین سچ میں مینٹل ہاسپٹل میں رہ کر آیا ہے. تو تقیر صاحب کہتے ہیں میرا بیٹا واقعی ہی مینٹل ہاسپٹل میں رہ کر آیا ہے, لیکن میرا بیٹا پاگل نہیں ہے. وہ اپنی ماں کی وجہ سے تھوڑا ڈپریشن میں تھا, اس وجہ سے ہسپتال میں رہ کر آیا ہے. شہری کہتا ہے کہ سر اب آپ ہی بتائیں, جو خود مینٹل ہاسپٹل میں رہ کر آیا ہو, میں اس کی شادی اپنی بہن سے کیسے کروا دوں؟ تو قیر صاحب کہتے ہیں بیٹا تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو, لیکن تمہیں پتا ہے کہ آرین اور مریم ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. شہری کہتا ہے کہ ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ واقعی ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, لیکن مجھے ابھی کچھ ٹائم چاہیے. یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے. آرین بھی وہاں سے جانے لگتا ہے اور مریم اس کو روک لیتی ہے اور کہتی ہے آرین پلیز غصہ نہ کرو. آرین کہتا ہے کہ تم ہی بتاؤ میں اور کیا کروں. مریم کہتی ہے کہ میں دنیا کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ تم اپنے غصے اور جنون پر قابو پا سکتے ہو. لیکن آرین غصے سے باہر چلا جاتا ہے. پھر سائم آرین کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ پلیز تم اپنے غصے کو کنٹرول کرو. یہ بات شہری کی چال ہے. تقیر اور آرین پھر گھر واپس آ جاتے ہیں. تقیر بھی اس بات کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور پھر اچانک کہتا ہے بیٹا محبت میں اپنے آپ کو پروف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ نہیں کہتا کہ تم لوگوں کو صفائیاں دیتے پھرو, لیکن جو لوگ آپ کی زندگی میں اہمیت رکھتے ہیں ان کو کچھ کر کے دکھاؤ تاکہ ان کو پتا چلے کہ آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں. لیکن آرین کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ مریم کے پاس چلا جاتا ہے اور اس کو بازو سے پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو آؤ ہم آج ہی نکاح کر لیتے ہیں. مریم اپنا ہاتھ چھڑا لیتی ہے اور کہتی ہے میں تمہارے ساتھ اس طرح نہیں جا سکتی. مریم کی یہ بات سن کر آرین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتا ہے شہری ہم کو جدا کرنا چاہتا ہے. تو مریم کہتی ہے تم پریشان نہ ہو, میں شہری کو سمجھاؤں گی. مریم کی یہ بات سن کر آرین کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ مریم اب مجھ سے شادی نہیں کرے گی. وہ مریم سے کہتا ہے میں تمہارے بغیر رہ سکتا ہوں, اب میں تمہارے بغیر تم کو رہ کر دکھاؤں گا. یہ کہہ کر آرین وہاں سے چلا جاتا ہے. پھر آرین اپنے دوست سائم کے پاس جاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ وہ آج سب کچھ ختم کر کے آ گیا ہے. سائم کہتا ہے کہ آرین تم واقعی ہی پاگل ہو, یہ سب کچھ تم کیا کر رہے ہو؟ آرین کہتا ہے کہ میں پاگل ہی ٹھیک ہوں, مریم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی, اب میں اس کے بغیر رہ کر دکھاؤں گا. سائم کہتا ہے کہ آرین مریم اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے, ایک طرف اس کا بھائی ہے اور دوسری طرف تم ہو. ٹی آئینہ بھی آرین کو کہتی ہے سائم بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, یوں اپنی محبت کو خود سے دور مت کرو. آرین کہتا ہے کہ اگر اس کو مجھ سے پیار ہوگا تو وہ خود میرے پاس آ جائے گی. دوسری جانب مریم بھی بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ آرین اب کبھی بھی واپس نہیں آئے گا اور میں نے آرین کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے. وہ اپنی دوست کو بتاتی ہے
کہ آرین یوں مجھ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اس کی دوست مریم کو سمجھاتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، آرین تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ مریم کہتی ہے کہ ایک طرف شہری ہے، میں اس کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی، اور دوسری طرف آرین ہے، اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں۔ اس کی دوست کہتی ہے آرین تھوڑا جذباتی ہے، لیکن وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تم پریشان نہ ہو، وہ واپس آ جائے گا۔ دوسری طرف سائم بھی آرین کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ تم مریم کو سمجھو، شہری اس کا بھائی ہے اور وہ اپنے بھائی کو چھوڑ کر نہیں آ سکتی، تم پلیز مریم سے بات کرو۔ لیکن آرین کہتا ہے کہ نہیں، اب میں مریم سے بات نہیں کروں گا، کیونکہ مریم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اس نے مجھے انکار کر دیا ہے۔ سائم کہتا ہے اس نے انکار نہیں کیا، بس اپنے بھائی کی مرضی کے خلاف تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ تو اب تم سے پیار کرنے لگ گئی ہے۔ دوسری طرف شہری اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں آرین کی کمزوری آ چکی ہے، مجھے پتا ہے کہ اب اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کا ابھی دل ٹوٹا نہیں ہے، میں اس کے ساتھ اب وہ کروں گا تو اس نے کبھی سوچا نہیں ہے، میں اس کو ماروں گا نہیں، لیکن میں اس کی حالت ایسی کروں گا کہ وہ مرنے کی دعا کرے گا۔ جب آرین اپنے والد کے ساتھ مریم کے گھر آتا ہے، شہری سے ملتا ہے، تو سب کو یہی لگتا ہے کہ آرین اور شہری میں سب ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن شہری آرین کے والد سے کہتا ہے کہ آج سے 6 ماہ پہلے آرین مینٹل ہاسپٹل میں رہ کر آیا ہے، آرین سائیکو ہے۔ شہری کی یہ بات سن کر آرین کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور مریم بھی حیران ہو جاتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ آرین سچ میں مینٹل ہاسپٹل میں رہ کر آیا ہے۔ تو تقیر صاحب کہتے ہیں میرا بیٹا واقعی مینٹل ہاسپٹل میں رہ کر آیا ہے، لیکن میرا بیٹا پاگل نہیں ہے، وہ اپنی ماں کی وجہ سے تھوڑا ڈپریشن میں تھا، اس وجہ سے ہسپتال میں رہ کر آیا ہے۔ شہری کہتا ہے کہ سر اب آپ ہی بتائیں، جو خود مینٹل ہاسپٹل میں رہ کر آیا ہو، میں اس کی شادی اپنی بہن سے کیسے کروا دوں؟ تو کیر صاحب کہتے ہیں بیٹا تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن تمہیں پتا ہے کہ آرین اور مریم ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ شہری کہتا ہے کہ ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ واقعی ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن مجھے ابھی کچھ ٹائم چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ آرین بھی وہاں سے جانے لگتا ہے اور مریم اس کو روک لیتی ہے اور کہتی ہے آرین پلیز غصہ نہ کرو۔ آرین کہتا ہے کہ تم ہی بتاؤ میں اور کیا کروں۔ مریم کہتی ہے کہ میں دنیا کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ تم اپنے غصے اور جنون پر قابو پا سکتے ہو، لیکن آرین غصے سے باہر چلا جاتا ہے۔ پھر سائم آرین کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ پلیز تم اپنے غصے کو کنٹرول کرو، یہ بات شہری کی چال ہے۔ تقیر اور آرین پھر گھر واپس آ جاتے ہیں۔ تقیر بھی اس بات کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور پھر اچانک کہتا ہے بیٹا محبت میں اپنے آپ کو پروف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ نہیں کہتا کہ تم لوگوں کو صفائیاں دیتے پھرو، لیکن جو لوگ آپ کی زندگی میں اہمیت رکھتے ہیں ان کو کچھ کر کے دکھاؤ تاکہ ان کو پتا چلے کہ آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ لیکن آرین کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ مریم کے پاس چلا جاتا ہے اور اس کو بازو سے پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو آؤ ہم آج ہی نکاح کر لیتے ہیں۔ مریم اپنا ہاتھ چھڑا لیتی ہے اور کہتی ہے میں تمہارے ساتھ اس طرح نہیں جا سکتی۔ مریم کی یہ بات سن کر آرین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتا ہے شہری ہم کو جدا کرنا چاہتا ہے۔ تو مریم کہتی ہے تم پریشان نہ ہو، میں شہری کو سمجھاؤں گی۔ مریم کی یہ بات سن کر آرین کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ مریم اب مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ وہ مریم سے کہتا ہے میں تمہارے بغیر رہ سکتا ہوں، اب میں تمہارے بغیر تم کو رہ کر دکھاؤں گا۔ یہ کہہ کر آرین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر آرین اپنے دوست سائم کے پاس جاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ وہ آج سب کچھ ختم کر کے آ گیا ہے۔ سائم کہتا ہے کہ آرین تم واقعی پاگل ہو، یہ سب کچھ تم کیا کر رہے ہو؟ آرین کہتا ہے کہ میں پاگل ہی ٹھیک ہوں، مریم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اب میں اس کے بغیر رہ کر دکھاؤں گا۔ سائم کہتا ہے کہ آرین مریم اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے، ایک طرف اس کا بھائی ہے اور دوسری طرف تم ہو۔ ٹی آئینہ بھی آرین کو کہتی ہے
سائم بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، یوں اپنی محبت کو خود سے دور مت کرو۔ آرین کہتا ہے کہ اگر اس کو مجھ سے پیار ہوگا تو وہ خود میرے پاس آ جائے گی۔ دوسری جانب مریم بھی بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ آرین اب کبھی بھی واپس نہیں آئے گا اور میں نے آرین کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ وہ اپنی دوست کو بتاتی ہے کہ آرین یوں مجھ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اس کی دوست مریم کو سمجھاتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، آرین تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ مریم کہتی ہے کہ ایک طرف شہری ہے، میں اس کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی، اور دوسری طرف آرین ہے، اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں۔ اس کی دوست کہتی ہے آرین تھوڑا جذباتی ہے لیکن وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تم پریشان نہ ہو، وہ واپس آ جائے گا۔ دوسری طرف سائم بھی آرین کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ تم مریم کو سمجھو، شہری اس کا بھائی ہے اور وہ اپنے بھائی کو چھوڑ کر نہیں آ سکتی، تم پلیز مریم سے بات کرو۔ لیکن آرین کہتا ہے کہ نہیں، اب میں مریم سے بات نہیں کروں گا کیونکہ مریم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اس نے مجھے انکار کر دیا ہے۔ سائم کہتا ہے اس نے انکار نہیں کیا، بس اپنے بھائی کی مرضی کے خلاف تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ تو اب تم سے پیار کرنے لگ گئی ہے۔ دوسری طرف شہری اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں آرین کی کمزوری آ چکی ہے، مجھے پتا ہے کہ اب اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کا ابھی دل ٹوٹا نہیں ہے، میں اس کے ساتھ اب وہ کروں گا تو اس نے کبھی سوچا نہیں ہے، میں اس کو ماروں گا نہیں لیکن میں اس کی حالت ایسی کروں گا کہ وہ مرنے کی دعا کرے گا۔ جب آرین اپنے والد کے ساتھ مریم کے گھر آتا ہے، شہری سے ملتا ہے تو سب کو یہی لگتا ہے کہ آرین اور شہری میں سب ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن شہری آرین کے والد سے کہتا ہے کہ آج سے 6 ماہ پہلے آرین مینٹل ہاسپٹل میں رہ کر آیا ہے، آرین سائیکو ہے۔ شہری کی یہ بات سن کر آرین کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور مریم بھی حیران ہو جاتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ آرین سچ میں مینٹل ہاسپٹل میں رہ کر آیا ہے۔ تو تقیر صاحب کہتے ہیں میرا بیٹا واقعی ہی مینٹل ہاسپٹل میں رہ کر آیا ہے، لیکن میرا بیٹا پاگل نہیں ہے، وہ اپنی ماں کی وجہ سے تھوڑا ڈپریشن میں تھا، اس وجہ سے ہسپتال میں رہ کر آیا ہے۔ شہری کہتا ہے کہ سر اب آپ ہی بتائیں، جو خود مینٹل ہاسپٹل میں رہ کر آیا ہو، میں اس کی شادی اپنی بہن سے کیسے کروا دوں؟ تو تقیر صاحب کہتے ہیں بیٹا تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن تمہیں پتا ہے کہ آرین اور مریم ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ شہری کہتا ہے کہ ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ واقعی ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن مجھے ابھی کچھ ٹائم چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ آرین بھی وہاں سے جانے لگتا ہے اور مریم اس کو روک لیتی ہے اور کہتی ہے آرین پلیز غصہ نہ کرو۔ آرین کہتا ہے کہ تم ہی بتاؤ میں اور کیا کروں۔ مریم کہتی ہے کہ میں دنیا کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ تم اپنے غصے اور جنون پر قابو پا سکتے ہو، لیکن آرین غصے سے باہر چلا جاتا ہے۔ پھر سائم آرین کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ پلیز تم اپنے غصے کو کنٹرول کرو، یہ بات شہری کی چال ہے۔ تقیر اور آرین پھر گھر واپس آ جاتے ہیں۔ تقیر بھی اس بات کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور پھر اچانک کہتا ہے بیٹا محبت میں اپنے آپ کو پروف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ نہیں کہتا کہ تم لوگوں کو صفائیاں دیتے پھرو، لیکن جو لوگ آپ کی زندگی میں اہمیت رکھتے ہیں ان کو کچھ کر کے دکھاؤ تاکہ ان کو پتا چلے کہ آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ لیکن آرین کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ مریم کے پاس چلا جاتا ہے اور اس کو بازو سے پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو آؤ ہم آج ہی نکاح کر لیتے ہیں۔ مریم اپنا ہاتھ چھڑا لیتی ہے اور کہتی ہے میں تمہارے ساتھ اس طرح نہیں جا سکتی۔ مریم کی یہ بات سن کر آرین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتا ہے شہری ہم کو جدا کرنا چاہتا ہے۔ تو مریم کہتی ہے تم پریشان نہ ہو، میں شہری کو سمجھاؤں گی۔ مریم کی یہ بات سن کر آرین کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ مریم اب مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔
وہ مریم سے کہتا ہے میں تمہارے بغیر رہ سکتا ہوں، اب میں تمہارے بغیر تم کو رہ کر دکھاؤں گا۔ یہ کہہ کر آرین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر آرین اپنے دوست سائم کے پاس جاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ وہ آج سب کچھ ختم کر کے آ گیا ہے۔ سائم کہتا ہے کہ آرین تم واقعی پاگل ہو، یہ سب کچھ تم کیا کر رہے ہو؟ آرین کہتا ہے کہ میں پاگل ہی ٹھیک ہوں، مریم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اب میں اس کے بغیر رہ کر دکھاؤں گا۔ سائم کہتا ہے کہ آرین مریم اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے، ایک طرف اس کا بھائی ہے اور دوسری طرف تم ہو۔ ٹیائنا بھی آرین کو کہتی ہے سائم بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، یوں اپنی محبت کو خود سے دور مت کرو۔ آرین کہتا ہے کہ اگر اس کو مجھ سے پیار ہوگا تو وہ خود میرے پاس آ جائے گی۔ دوسری جانب مریم بھی بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ آرین اب کبھی بھی واپس نہیں آئے گا اور میں نے آرین کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ وہ اپنی دوست کو بتاتی ہے کہ آرین یوں مجھ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اس کی دوست مریم کو سمجھاتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، آرین تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ مریم کہتی ہے کہ ایک طرف شہری ہے، میں اس کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی، اور دوسری طرف آرین ہے، اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ اس کی دوست کہتی ہے آرین تھوڑا جذباتی ہے لیکن وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تم پریشان نہ ہو، وہ واپس آ جائے گا۔ دوسری طرف سائم بھی آرین کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ تم مریم کو سمجھو، شہری اس کا بھائی ہے اور وہ اپنے بھائی کو چھوڑ کر نہیں آ سکتی، تم پلیز مریم سے بات کرو۔ لیکن آرین کہتا ہے کہ نہیں، اب میں مریم سے بات نہیں کروں گا کیونکہ مریم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اس نے مجھے انکار کر دیا ہے۔ سائم کہتا ہے اس نے انکار نہیں کیا، بس اپنے بھائی کی مرضی کے خلاف تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ تو اب تم سے پیار کرنے لگ گئی ہے۔ دوسری طرف شہری اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں آرین کی کمزوری آ چکی ہے، مجھے پتا ہے کہ اب اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کا ابھی دل ٹوٹا نہیں ہے، میں اس کے ساتھ اب وہ کروں گا تو اس نے کبھی سوچا نہیں ہے، میں اس کو ماروں گا نہیں لیکن میں اس کی حالت ایسی کروں گا کہ وہ مرنے کی دعا کرے گا۔ جب آرین اپنے والد کے ساتھ مریم کے گھر آتا ہے، شہری سے ملتا ہے تو سب کو یہی لگتا ہے کہ آرین اور شہری میں سب ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن شہری آرین کے والد سے کہتا ہے کہ آج سے 6 ماہ پہلے آرین مینٹل ہاسپٹل میں رہ کر آیا ہے، آرین سائیکو ہے۔ شہری کی یہ بات سن کر آرین کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور مریم بھی حیران ہو جاتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ آرین سچ میں مینٹل ہاسپٹل میں رہ کر آیا ہے۔ تو تقیر صاحب کہتے ہیں میرا بیٹا واقعی مینٹل ہاسپٹل میں رہ کر آیا ہے، لیکن میرا بیٹا پاگل نہیں ہے، وہ اپنی ماں کی وجہ سے تھوڑا ڈپریشن میں تھا، اس وجہ سے ہسپتال میں رہ کر آیا ہے۔ شہری کہتا ہے کہ سر اب آپ ہی بتائیں، جو خود مینٹل ہاسپٹل میں رہ کر آیا ہو، میں اس کی شادی اپنی بہن سے کیسے کروا دوں؟ تو کیر صاحب کہتے ہیں بیٹا تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن تمہیں پتا ہے کہ آرین اور مریم ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ شہری کہتا ہے کہ ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ واقعی ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن مجھے ابھی کچھ ٹائم چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ آرین بھی وہاں سے جانے لگتا ہے اور مریم اس کو روک لیتی ہے اور کہتی ہے آرین پلیز غصہ نہ کرو۔ آرین کہتا ہے کہ تم ہی بتاؤ میں اور کیا کروں؟ مریم کہتی ہے کہ میں دنیا کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ تم اپنے غصے اور جنون پر قابو پا سکتے ہو، لیکن آرین غصے سے باہر چلا جاتا ہے۔ پھر سائم آرین کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ پلیز تم اپنے غصے کو کنٹرول کرو، یہ بات شہری کی چال ہے۔ تقیر اور آرین پھر گھر واپس آ جاتے ہیں۔ تقیر بھی اس بات کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور پھر اچانک کہتا ہے بیٹا محبت میں اپنے آپ کو پروف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ نہیں کہتا کہ تم لوگوں کو صفائیاں دیتے پھرو، لیکن جو لوگ آپ کی زندگی میں اہمیت رکھتے ہیں
ان کو کچھ کر کے دکھاؤ تاکہ ان کو پتا چلے کہ آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ لیکن آرین کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ مریم کے پاس چلا جاتا ہے اور اس کو بازو سے پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو آؤ ہم آج ہی نکاح کر لیتے ہیں۔ مریم اپنا ہاتھ چھڑوا لیتی ہے اور کہتی ہے میں تمہارے ساتھ اس طرح نہیں جا سکتی۔ مریم کی یہ بات سن کر آرین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتا ہے شہری ہم کو جدا کرنا چاہتا ہے۔ تو مریم کہتی ہے تم پریشان نہ ہو، میں شہری کو سمجھاؤں گی۔ مریم کی یہ بات سن کر آرین کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ مریم اب مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ وہ مریم سے کہتا ہے میں تمہارے بغیر رہ سکتا ہوں، اب میں تمہارے بغیر تم کو رہ کر دکھاؤں گا۔ یہ کہہ کر آرین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر آرین اپنے دوست سائم کے پاس جاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ وہ آج سب کچھ ختم کر کے آ گیا ہے۔ سائم کہتا ہے کہ آرین تم واقعی پاگل ہو، یہ سب کچھ تم کیا کر رہے ہو؟ آرین کہتا ہے کہ میں پاگل ہی ٹھیک ہوں، مریم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اب میں اس کے بغیر رہ کر دکھاؤں گا۔ سائم کہتا ہے کہ آرین مریم اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے، ایک طرف اس کا بھائی ہے اور دوسری طرف تم ہو۔ ٹیائنا بھی آرین کو کہتی ہے سائم بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، یوں اپنی محبت کو خود سے دور مت کرو۔ آرین کہتا ہے کہ اگر اس کو مجھ سے پیار ہوگا تو وہ خود میرے پاس آ جائے گی۔ دوسری جانب مریم بھی بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ آرین اب کبھی بھی واپس نہیں آئے گا اور میں نے آرین کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ وہ اپنی دوست کو بتاتی ہے کہ آرین یوں مجھ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اس کی دوست مریم کو سمجھاتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، آرین تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ مریم کہتی ہے کہ ایک طرف شہری ہے، میں اس کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی اور دوسری طرف آرین ہے، اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ اس کی دوست کہتی ہے آرین تھوڑا جذباتی ہے لیکن وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تم پریشان نہ ہو، وہ واپس آ جائے گا۔ دوسری طرف سائم بھی آرین کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ تم مریم کو سمجھو، شہری اس کا بھائی ہے اور وہ اپنے بھائی کو چھوڑ کر نہیں آ سکتی، تم پلیز مریم سے بات کرو۔ لیکن آرین کہتا ہے کہ نہیں، اب میں مریم سے بات نہیں کروں گا کیونکہ مریم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اس نے مجھے انکار کر دیا ہے۔ سائم کہتا ہے اس نے انکار نہیں کیا، بس اپنے بھائی کی مرضی کے خلاف تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ تو اب تم سے پیار کرنے لگ گئی ہے۔ دوسری طرف شہری اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں آرین کی کمزوری آ چکی ہے، مجھے پتا ہے کہ اب اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کا ابھی دل ٹوٹا نہیں ہے، میں اس کے ساتھ اب وہ کروں گا تو اس نے کبھی سوچا نہیں ہے، میں اس کو ماروں گا نہیں لیکن میں اس کی حالت ایسی کروں گا کہ وہ مرنے کی دعا کرے گا۔ جب آرین اپنے والد کے ساتھ مریم کے گھر آتا ہے، شہری سے ملتا ہے تو سب کو یہی لگتا ہے کہ آرین اور شہری میں سب ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن شہری آرین کے والد سے کہتا ہے کہ آج سے 6 ماہ پہلے آرین مینٹل ہاسپٹل میں رہ کر آیا ہے، آرین سائیکو ہے۔ شہری کی یہ بات سن کر آرین کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور مریم بھی حیران ہو جاتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ آرین سچ میں مینٹل ہاسپٹل میں رہ کر آیا ہے۔ تو تقیر صاحب کہتے ہیں میرا بیٹا واقعی مینٹل ہاسپٹل میں رہ کر آیا ہے، لیکن میرا بیٹا پاگل نہیں ہے، وہ اپنی ماں کی وجہ سے تھوڑا ڈپریشن میں تھا، اس وجہ سے ہسپتال میں رہ کر آیا ہے۔ شہری کہتا ہے کہ سر اب آپ ہی بتائیں، جو خود مینٹل ہاسپٹل میں رہ کر آیا ہو، میں اس کی شادی اپنی بہن سے کیسے کروا دوں؟ تو کیر صاحب کہتے ہیں بیٹا تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن تمہیں پتا ہے کہ آرین اور مریم ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ شہری کہتا ہے کہ ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ واقعی ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن مجھے ابھی کچھ ٹائم چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ آرین بھی وہاں سے جانے لگتا ہے اور مریم اس کو روک لیتی ہے اور کہتی ہے آرین پلیز غصہ نہ کرو۔ آرین کہتا ہے کہ تم ہی بتاؤ میں اور کیا کروں؟ مریم کہتی ہے کہ میں دنیا کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ تم اپنے غصے اور جنون پر قابو پا سکتے ہو، لیکن آرین غصے سے باہر چلا جاتا ہے۔ پھر سائم آرین کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ پلیز تم اپنے غصے کو کنٹرول کرو۔ یہ بات
انداز شہری کی چال ہے۔ تقیر اور آرین پھر گھر واپس آ جاتے ہیں۔ تقیر بھی اس بات کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور پھر اچانک کہتا ہے، بیٹا محبت میں اپنے آپ کو پروف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ تم لوگوں کو صفائیاں دیتے پھرو، لیکن جو لوگ آپ کی زندگی میں اہمیت رکھتے ہیں ان کو کچھ کر کے دکھاؤ تاکہ ان کو پتا چلے کہ آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ لیکن آرین کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ مریم کے پاس چلا جاتا ہے اور اس کو بازو سے پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو آؤ ہم آج ہی نکاح کر لیتے ہیں۔ مریم اپنا ہاتھ چھڑا لیتی ہے اور کہتی ہے، میں تمہارے ساتھ اس طرح نہیں جا سکتی۔ مریم کی یہ بات سن کر آرین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتا ہے، شہری ہم کو جدا کرنا چاہتا ہے۔ تو مریم کہتی ہے، تم پریشان نہ ہو، میں شہری کو سمجھاؤں گی۔ مریم کی یہ بات سن کر آرین کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ مریم اب مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ وہ مریم سے کہتا ہے، میں تمہارے بغیر رہ سکتا ہوں، اب میں تمہارے بغیر تم کو رہ کر دکھاؤں گا۔ یہ کہہ کر آرین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر آرین اپنے دوست سائم کے پاس جاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ وہ آج سب کچھ ختم کر کے آ گیا ہے۔ سائم کہتا ہے کہ آرین تم واقعی پاگل ہو، یہ سب کچھ تم کیا کر رہے ہو؟ آرین کہتا ہے کہ میں پاگل ہی ٹھیک ہوں، مریم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اب میں اس کے بغیر رہ کر دکھاؤں گا۔ سائم کہتا ہے کہ آرین مریم اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے، ایک طرف اس کا بھائی ہے اور دوسری طرف تم ہو۔ ٹیائنا بھی آرین کو کہتی ہے، سائم بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، یوں اپنی محبت کو خود سے دور مت کرو۔ آرین کہتا ہے کہ اگر اس کو مجھ سے پیار ہوگا تو وہ خود میرے پاس آ جائے گی۔ دوسری جانب مریم بھی بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ آرین اب کبھی بھی واپس نہیں آئے گا اور میں نے آرین کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ وہ اپنی دوست کو بتاتی ہے کہ آرین یوں مجھ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اس کی دوست مریم کو سمجھاتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، آرین تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ مریم کہتی ہے کہ ایک طرف شہری ہے، میں اس کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی، اور دوسری طرف آرین ہے، اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں۔ اس کی دوست کہتی ہے، آرین تھوڑا جذباتی ہے لیکن وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تم پریشان نہ ہو، وہ واپس آ جائے گا۔ دوسری طرف سائم بھی آرین کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ تم مریم کو سمجھو، شہری اس کا بھائی ہے اور وہ اپنے بھائی کو چھوڑ کر نہیں آ سکتی، تم پلیز مریم سے بات کرو۔ لیکن آرین کہتا ہے کہ نہیں، اب میں مریم سے بات نہیں کروں گا کیونکہ مریم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اس نے مجھے انکار کر دیا ہے۔ سائم کہتا ہے، اس نے انکار نہیں کیا، بس اپنے بھائی کی مرضی کے خلاف تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ تو اب تم سے پیار کرنے لگ گئی ہے۔ دوسری طرف شہری اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں آرین کی کمزوری آ چکی ہے، مجھے پتا ہے کہ اب اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کا ابھی دل ٹوٹا نہیں ہے، میں اس کے ساتھ اب وہ کروں گا تو اس نے کبھی سوچا نہیں ہے، میں اس کو ماروں گا نہیں لیکن میں اس کی حالت ایسی کروں گا کہ وہ مرنے کی دعا کرے گا۔ جب آرین اپنے والد کے ساتھ مریم کے گھر آتا ہے، شہری سے ملتا ہے تو سب کو یہی لگتا ہے کہ آرین اور شہری میں سب ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن شہری آرین کے والد سے کہتا ہے کہ آج سے 6 ماہ پہلے آرین مینٹل ہاسپٹل میں رہ کر آیا ہے، آرین سائیکو ہے۔ شہری کی یہ بات سن کر آرین کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور مریم بھی حیران ہو جاتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ آرین سچ میں مینٹل ہاسپٹل میں رہ کر آیا ہے۔ تو تقیر صاحب کہتے ہیں، میرا بیٹا واقعی مینٹل ہاسپٹل میں رہ کر آیا ہے، لیکن میرا بیٹا پاگل نہیں ہے، وہ اپنی ماں کی وجہ سے تھوڑا ڈپریشن میں تھا، اس وجہ سے ہسپتال میں رہ کر آیا ہے۔ شہری کہتا ہے کہ سر اب آپ ہی بتائیں، جو خود مینٹل ہاسپٹل میں رہ کر آیا ہو، میں اس کی شادی اپنی بہن سے کیسے کروا دوں؟ تو تقیر صاحب کہتے ہیں، بیٹا تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن تمہیں پتا ہے کہ آرین اور مریم ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ شہری کہتا ہے کہ ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ واقعی ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن مجھے ابھی کچھ ٹائم چاہیے۔
یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ آرین بھی وہاں سے جانے لگتا ہے اور مریم اس کو روک لیتی ہے اور کہتی ہے، آرین پلیز غصہ نہ کرو۔ آرین کہتا ہے کہ تم ہی بتاؤ میں اور کیا کروں۔ مریم کہتی ہے کہ میں دنیا کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ تم اپنے غصے اور جنون پر قابو پا سکتے ہو، لیکن آرین غصے سے باہر چلا جاتا ہے۔ پھر سائم آرین کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ پلیز تم اپنے غصے کو کنٹرول کرو، یہ بات شہری کی چال ہے۔ تقیر اور آرین پھر گھر واپس آ جاتے ہیں۔ تقیر بھی اس بات کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور پھر اچانک کہتا ہے، بیٹا محبت میں اپنے آپ کو پروف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ تم لوگوں کو صفائیاں دیتے پھرو، لیکن جو لوگ آپ کی زندگی میں اہمیت رکھتے ہیں ان کو کچھ کر کے دکھاؤ تاکہ ان کو پتا چلے کہ آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ لیکن آرین کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ مریم کے پاس چلا جاتا ہے اور اس کو بازو سے پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو آؤ ہم آج ہی نکاح کر لیتے ہیں۔ مریم اپنا ہاتھ چھڑا لیتی ہے اور کہتی ہے، میں تمہارے ساتھ اس طرح نہیں جا سکتی۔ مریم کی یہ بات سن کر آرین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتا ہے، شہری ہم کو جدا کرنا چاہتا ہے۔ تو مریم کہتی ہے، تم پریشان نہ ہو، میں شہری کو سمجھاؤں گی۔ مریم کی یہ بات سن کر آرین کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ مریم اب مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ وہ مریم سے کہتا ہے، میں تمہارے بغیر رہ سکتا ہوں، اب میں تمہارے بغیر تم کو رہ کر دکھاؤں گا۔ یہ کہہ کر آرین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر آرین اپنے دوست سائم کے پاس جاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ وہ آج سب کچھ ختم کر کے آ گیا ہے۔ سائم کہتا ہے کہ آرین تم واقعی پاگل ہو، یہ سب کچھ تم کیا کر رہے ہو؟ آرین کہتا ہے کہ میں پاگل ہی ٹھیک ہوں، مریم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اب میں اس کے بغیر رہ کر دکھاؤں گا۔ سائم کہتا ہے کہ آرین مریم اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے، ایک طرف اس کا بھائی ہے اور دوسری طرف تم ہو۔ ٹیائنا بھی آرین کو کہتی ہے، سائم بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، یوں اپنی محبت کو خود سے دور مت کرو۔ آرین کہتا ہے کہ اگر اس کو مجھ سے پیار ہوگا تو وہ خود میرے پاس آ جائے گی۔ دوسری جانب مریم بھی بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ آرین اب کبھی بھی واپس نہیں آئے گا اور میں نے آرین کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ وہ اپنی دوست کو بتاتی ہے کہ آرین یوں مجھ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اس کی دوست مریم کو سمجھاتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، آرین تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ مریم کہتی ہے کہ ایک طرف شہری ہے، میں اس کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی، اور دوسری طرف آرین ہے، اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں۔ اس کی دوست کہتی ہے، آرین تھوڑا جذباتی ہے لیکن وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تم پریشان نہ ہو، وہ واپس آ جائے گا۔ دوسری طرف سائم بھی آرین کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ تم مریم کو سمجھو، شہری اس کا بھائی ہے اور وہ اپنے بھائی کو چھوڑ کر نہیں آ سکتی، تم پلیز مریم سے بات کرو۔ لیکن آرین کہتا ہے کہ نہیں، اب میں مریم سے بات نہیں کروں گا کیونکہ مریم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اس نے مجھے انکار کر دیا ہے۔ سائم کہتا ہے، اس نے انکار نہیں کیا، بس اپنے بھائی کی مرضی کے خلاف تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ تو اب تم سے پیار کرنے لگ گئی ہے۔ دوسری طرف شہری اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں آرین کی کمزوری آ چکی ہے، مجھے پتا ہے کہ اب اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کا ابھی دل ٹوٹا نہیں ہے، میں اس کے ساتھ اب وہ کروں گا تو اس نے کبھی سوچا نہیں ہے، میں اس کو ماروں گا نہیں، لیکن میں اس کی حالت ایسی کروں گا کہ وہ مرنے کی دعا کرے گا۔ جب آرین اپنے والد کے ساتھ مریم کے گھر آتا ہے، شہری سے ملتا ہے تو سب کو یہی لگتا ہے کہ آرین اور شہری میں سب ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن شہری آرین کے والد سے کہتا ہے کہ آج سے 6 ماہ پہلے آرین مینٹل ہاسپٹل میں رہ کر آیا ہے، آرین سائیکو ہے۔ شہری کی یہ بات سن کر آرین کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور مریم بھی حیران ہو جاتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ آرین سچ میں مینٹل ہاسپٹل میں رہ کر آیا ہے۔ تو تقیر صاحب کہتے ہیں، میرا بیٹا واقعی مینٹل ہاسپٹل میں رہ کر آیا ہے، لیکن میرا بیٹا پاگل نہیں ہے، وہ اپنی ماں کی وجہ سے تھوڑا ڈپریشن میں تھا، اس وجہ سے ہسپتال میں رہ کر آیا ہے۔ شہری کہتا ہے کہ سر اب آپ ہی بتائیں، جو خود مینٹل ہاسپٹل میں رہ کر آیا ہو، میں اس کی شادی اپنی بہن
سے کیسے کروا دوں؟ تو کیر صاحب کہتے ہیں بیٹا تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن تمہیں پتا ہے کہ آرین اور مریم ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ شہری کہتا ہے کہ ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ واقعی ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن مجھے ابھی کچھ ٹائم چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ آرین بھی وہاں سے جانے لگتا ہے اور مریم اس کو روک لیتی ہے اور کہتی ہے آرین پلیز غصہ نہ کرو۔ آرین کہتا ہے کہ تم ہی بتاؤ میں اور کیا کروں؟ مریم کہتی ہے کہ میں دنیا کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ تم اپنے غصے اور جنون پر قابو پا سکتے ہو، لیکن آرین غصے سے باہر چلا جاتا ہے۔ پھر سائم آرین کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ پلیز تم اپنے غصے کو کنٹرول کرو، یہ بات شہری کی چال ہے۔ تو کیر اور آرین پھر گھر واپس آ جاتے ہیں۔ تو کیر بھی اس بات کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور پھر اچانک کہتا ہے بیٹا محبت میں اپنے آپ کو پروف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ تم لوگوں کو صفائیاں دیتے پھرو، لیکن جو لوگ آپ کی زندگی میں اہمیت رکھتے ہیں ان کو کچھ کر کے دکھاؤ تاکہ ان کو پتا چلے کہ آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ لیکن آرین کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ مریم کے پاس چلا جاتا ہے اور اس کو بازو سے پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو آؤ ہم آج ہی نکاح کر لیتے ہیں۔ مریم اپنا ہاتھ چھڑا لیتی ہے اور کہتی ہے میں تمہارے ساتھ اس طرح نہیں جا سکتی۔ مریم کی یہ بات سن کر آرین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتا ہے شہری ہم کو جدا کرنا چاہتا ہے۔ تو مریم کہتی ہے تم پریشان نہ ہو، میں شہری کو سمجھاؤں گی۔ مریم کی یہ بات سن کر آرین کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ مریم اب مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ وہ مریم سے کہتا ہے میں تمہارے بغیر رہ سکتا ہوں، اب میں تمہارے بغیر تم کو رہ کر دکھاؤں گا۔ یہ کہہ کر آرین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر آرین اپنے دوست سائم کے پاس جاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ وہ آج سب کچھ ختم کر کے آ گیا ہے۔ سائم کہتا ہے کہ آرین تم واقعی پاگل ہو، یہ سب کچھ تم کیا کر رہے ہو؟ آرین کہتا ہے کہ میں پاگل ہی ٹھیک ہوں، مریم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اب میں اس کے بغیر رہ کر دکھاؤں گا۔ سائم کہتا ہے کہ آرین مریم اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے، ایک طرف اس کا بھائی ہے اور دوسری طرف تم ہو۔ ٹیائنا بھی آرین کو کہتی ہے سائم بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، یوں اپنی محبت کو خود سے دور مت کرو۔ آرین کہتا ہے کہ اگر اس کو مجھ سے پیار ہوگا تو وہ خود میرے پاس آ جائے گی۔ دوسری جانب مریم بھی بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ آرین اب کبھی بھی واپس نہیں آئے گا اور میں نے آرین کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ وہ اپنی دوست کو بتاتی ہے کہ آرین یوں مجھ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اس کی دوست مریم کو سمجھاتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، آرین تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ مریم کہتی ہے کہ ایک طرف شہری ہے، میں اس کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی، اور دوسری طرف آرین ہے، اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ اس کی دوست کہتی ہے آرین تھوڑا جذباتی ہے لیکن وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تم پریشان نہ ہو وہ واپس آ جائے گا۔ دوسری طرف سائم بھی آرین کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ تم مریم کو سمجھو، شہری اس کا بھائی ہے اور وہ اپنے بھائی کو چھوڑ کر نہیں آ سکتی، تم پلیز مریم سے بات کرو۔ لیکن آرین کہتا ہے کہ نہیں، اب میں مریم سے بات نہیں کروں گا کیونکہ مریم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اس نے مجھے انکار کر دیا ہے۔ سائم کہتا ہے اس نے انکار نہیں کیا، بس اپنے بھائی کی مرضی کے خلاف تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ تو اب تم سے پیار کرنے لگ گئی ہے۔ دوسری طرف شہری اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں آرین کی کمزوری آ چکی ہے، مجھے پتا ہے کہ اب اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کا ابھی دل ٹوٹا نہیں ہے، میں اس کے ساتھ اب وہ کروں گا تو اس نے کبھی سوچا نہیں ہے، میں اس کو ماروں گا نہیں لیکن میں اس کی حالت ایسی کروں گا کہ وہ مرنے کی دعا کرے گا۔ جب آرین اپنے والد کے ساتھ مریم کے گھر آتا ہے، شہری سے ملتا ہے تو سب کو یہی لگتا ہے کہ آرین اور شہری میں سب ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن شہری آرین کے والد سے کہتا ہے کہ آج سے 6 ماہ پہلے آرین مینٹل ہاسپٹل میں رہ کر آیا ہے، آرین سائیکو ہے۔ شہری کی یہ بات سن کر آرین کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے
اور مریم بھی حیران ہو جاتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ آرین سچ میں مینٹل ہاسپٹل میں رہ کر آیا ہے۔ تو تقیر صاحب کہتے ہیں ہاں میرا بیٹا واقعی ہی مینٹل ہاسپٹل میں رہ کر آیا ہے، لیکن میرا بیٹا پاگل نہیں ہے، وہ اپنی ماں کی وجہ سے تھوڑا ڈپریشن میں تھا، اس وجہ سے ہسپتال میں رہ کر آیا ہے۔ شہری کہتا ہے کہ سر اب آپ ہی بتائیں، جو خود مینٹل ہاسپٹل میں رہ کر آیا ہو میں اس کی شادی اپنی بہن سے کیسے کروا دوں؟ تو کیر صاحب کہتے ہیں بیٹا تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن تمہیں پتا ہے کہ آرین اور مریم ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے جب آرین اپنے والد کے ساتھ مریم کے گھر آتا ہے، شہری سے ملتا ہے، تو سب کو یہی لگتا ہے کہ آرین اور شہری میں سب ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن شہری
آرین کے والد سے کہتا ہے کہ آج سے 6 ماہ پہلے آرین مینٹل ہاسپٹل میں رہ کر آیا ہے، آرین سائیکو ہے۔ شہری کی یہ بات سن کر آرین کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور مریم بھی حیران ہو جاتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ آرین سچ میں مینٹل ہاسپٹل میں رہ کر آیا ہے۔ تو تقیر صاحب کہتے ہیں میرا بیٹا واقعی ہی مینٹل ہاسپٹل میں رہ کر آیا ہے، لیکن میرا بیٹا پاگل نہیں ہے، وہ اپنی ماں کی وجہ سے تھوڑا ڈپریشن میں تھا، اس وجہ سے ہسپتال میں رہ کر آیا ہے۔ شہری کہتا ہے کہ سر اب آپ ہی بتائیں، جو خود مینٹل ہاسپٹل میں رہ کر آیا ہو، میں اس کی شادی اپنی بہن سے کیسے کروا دوں؟ تو قیر صاحب کہتے ہیں بیٹا تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن تمہیں پتا ہے کہ آرین اور مریم ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ شہری کہتا ہے کہ ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ واقعی ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن مجھے ابھی کچھ ٹائم چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ آرین بھی وہاں سے جانے لگتا ہے اور مریم اس کو روک لیتی ہے اور کہتی ہے آرین پلیز غصہ نہ کرو۔ آرین کہتا ہے کہ تم ہی بتاؤ میں اور کیا کروں؟ مریم کہتی ہے کہ میں دنیا کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ تم اپنے غصے اور جنون پر قابو پا سکتے ہو، لیکن آرین غصے سے باہر چلا جاتا ہے۔ پھر سائم آرین کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ پلیز تم اپنے غصے کو کنٹرول کرو، یہ بات شہری کی چال ہے۔ تقیر اور آرین پھر گھر واپس آ جاتے ہیں۔ تقیر بھی اس بات کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور پھر اچانک کہتا ہے بیٹا محبت میں اپنے آپ کو پروف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ نہیں کہتا کہ تم لوگوں کو صفائیاں دیتے پھرو، لیکن جو لوگ آپ کی زندگی میں اہمیت رکھتے ہیں ان کو کچھ کر کے دکھاؤ تاکہ ان کو پتا چلے کہ آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ لیکن آرین کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ مریم کے پاس چلا جاتا ہے اور اس کو بازو سے پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو آؤ ہم آج ہی نکاح کر لیتے ہیں۔ مریم اپنا ہاتھ چھڑا لیتی ہے اور کہتی ہے میں تمہارے ساتھ اس طرح نہیں جا سکتی۔ مریم کی یہ بات سن کر آرین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتا ہے شہری ہم کو جدا کرنا چاہتا ہے۔ تو مریم کہتی ہے تم پریشان نہ ہو، میں شہری کو سمجھاؤں گی۔ مریم کی یہ بات سن کر آرین کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ مریم اب مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ وہ مریم سے کہتا ہے میں تمہارے بغیر رہ سکتا ہوں، اب میں تمہارے بغیر تم کو رہ کر دکھاؤں گا۔ یہ کہہ کر آرین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر آرین اپنے دوست سائم کے پاس جاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ وہ آج سب کچھ ختم کر کے آ گیا ہے۔ سائم کہتا ہے کہ آرین تم واقعی ہی پاگل ہو، یہ سب کچھ تم کیا کر رہے ہو؟ آرین کہتا ہے کہ میں پاگل ہی ٹھیک ہوں، مریم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اب میں اس کے بغیر رہ کر دکھاؤں گا۔ سائم کہتا ہے کہ آرین مریم اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے، ایک طرف اس کا بھائی ہے اور دوسری طرف تم ہو۔ آئینہ بھی آرین کو کہتی ہے سائم بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، یوں اپنی محبت کو خود سے دور مت کرو۔ آرین کہتا ہے کہ اگر اس کو مجھ سے پیار ہوگا تو وہ خود میرے پاس آ جائے گی۔ دوسری جانب مریم بھی بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ آرین اب کبھی بھی واپس نہیں آئے گا اور میں نے آرین کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ وہ اپنی دوست کو بتاتی ہے کہ آرین یوں مجھ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اس کی دوست مریم کو سمجھاتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، آرین تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ مریم کہتی ہے کہ ایک طرف شہری ہے، میں اس کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی، اور دوسری طرف آرین ہے، اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ اس کی دوست کہتی ہے آرین تھوڑا جذباتی ہے لیکن وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تم پریشان نہ ہو، وہ واپس آ جائے گا۔ دوسری طرف سائم بھی آرین کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ تم مریم کو سمجھو، شہری اس کا بھائی ہے اور وہ اپنے بھائی کو چھوڑ کر نہیں آ سکتی، تم پلیز مریم سے بات کرو۔ لیکن آرین کہتا ہے کہ نہیں، اب میں مریم سے بات نہیں کروں گا کیونکہ مریم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اس نے مجھے انکار کر دیا ہے۔ سائم کہتا ہے اس نے انکار نہیں کیا، بس اپنے بھائی کی مرضی کے خلاف تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ تو اب تم سے پیار کرنے لگ گئی ہے۔ دوسری طرف شہری اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں آرین کی کمزوری آ چکی ہے، مجھے پتا ہے کہ اب اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کا ابھی دل ٹوٹا نہیں ہے،
میں اس کے ساتھ اب وہ کروں گا جو اس نے کبھی سوچا نہیں ہے۔ میں اس کو ماروں گا نہیں، لیکن میں اس کی حالت ایسی کروں گا کہ وہ مرنے کی دعا کرے گا۔